سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے ہم سب مل کر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ ہر توبہ نیا اسلام ہے. جو بھی مسلمان توبہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اور جب وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اسے صاف ستھرا کر دیا. تو اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ جائے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. پرہیز کرے کہ وہ ایسی لاؤبالی چیزوں میں نہ پڑے جو اسے توبہ کرنے پر مجبور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. اے محبوب فرما دے ان کفر کرنے والوں سے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. جتنے سال وہ کفر کے زمانے میں رہے اور کفر کے زمانے میں رہتے ہوئے جو اسلام دشمنی انہوں نے پالی اور جو کچھ بھی گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے کہ محبوب انہیں بشارت دے دیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے اگر وہ توبہ کریں. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور فرمایا اگر وہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے پچھلے لوگوں کی سنتیں ہیں. یعنی پچھلی قومیں بھی ایسے کر چکی ہے کہ اس نے گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف آئے، یعنی کفر میں تو تھے ہی، اس کے بعد ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور انہیں سفید ہستی سے مٹا دیا. توبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے. اسی لیے اس کا نام تواب بھی ہے، جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہر وہ شخص بھی جس نے مسجد کے صرف مینار دیکھنے پر اکتفا کیا ہو، مسجد کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہو، وہ بھی مسجدوں کی شان بنتا ہے اور مسجدوں کے اندر آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارے. تو ان کے لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے، کسی غفلت سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے دور تھے، کوئی گناہ تم سے ایسا ہو گیا تھا کہ تم نے سمجھا کہ میرا گناہ بڑا ہے رب کی رحمت سے، تو وہ جان لے کہ اللہ کی رحمت ساری دنیا پر عام ہے. تمہارے گناہ اس کے سامنے رائی کا دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب تم اپنے رب کی رحمت کو جانو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ گے. تو وہ لوگ جو دور رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آج کے دن سے وہ اپنا نیا دن شروع کرے. یہ عظیم مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، اور یہاں مسجدوں میں آنے میں اس وقت کسی پر کوئی بار بھی نہیں گزرتا. آسانی سے لوگ مسجدوں میں آ بھی جاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو عام طور سے 5 وقتہ نمازوں میں ہوتے تھے وہ تو اب نیچے نظر ہی نہیں آتے.
ان کو بیچاروں کو جگہ ہی نہیں ملتی، وہ اوپر پڑتے ہیں، اور جو نئے نمازی آئے ہیں الحمدللہ وہ لوگ نیچے کی جگہ چھید دیتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اور اس میں ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق تو دی، اپنے گھر میں بلایا، ورنہ اسے کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے گھر آؤ، اس کی باتوں کو مانو۔ کائنات کا مالک ہے، بے نیاز ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہر پل تو ضرورت ہوتی ہے، اتنا بھی گناہ کر لے، کتنا بھی اکڑ کر چلے، لیکن جہاں کسی نس کو پکڑتا ہے تو اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، کیونکہ پتا ہے کہ کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ باس ہے، نہ ماں باپ ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس رب تبارک و تعالیٰ کے۔ پوچھیے ان سے جو مصیبتوں میں گر جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں ایک تو ہم قبر میں تنہا ہوں گے، اور ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کیا۔ جب مصیبت میں بندہ آتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ یہی حال قبر میں بھی ہوگا۔ تو قبر کی تنہائی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کئی مرتبہ تنہا کرتا ہے، تاکہ بندہ سمجھ سکے کہ یہ تنہائی جہاں پر کم سے کم انسان نظر تو آ رہے ہیں، اپنے نہیں ہیں لیکن نظر آ رہے ہیں، اتنی کڑی تنہائی ہے وہ قبر جہاں پہ تو کوئی نظر بھی نہیں آنے والا ہے، وہ تنہائی کیسی ہوگی؟ کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، جھوٹے منہ مدد نہیں کرے گا، وہ تنہائی کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب وہ توبہ کر لے جیسے کہ اس نے گناہ کیے تھے تو یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب توبہ کرنے کے بعد ایسے ہے کہ اس نے گناہ کبھی نہیں کیا تھا، اس کا کوئی گناہ تھا ہی۔ اب آپ ذرا سوچئے، گناہ کرنے کا مطلب یہ اللہ کی نافرمانی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور توبہ کا آفر کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک، نافرمانی اسی کی ہے اور معافی کا آفر بھی اس کی طرف سے۔ ورنہ آج کے دور میں تو ایسا ہے کہ باس انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ نافرمانی کرے کہ اسے بھگا دے۔ ہر مافوق جو اونچائی پر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میرا ماتحت میری کسی طرح بھی نافرمانی کرے میں برداشت نہیں کروں گا، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے جو حقیقت میں بڑا ہے۔ یہ سب بڑے بنتے ہیں لیکن بڑا حقیقت میں اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ سب مغرور ہیں، متکبر صرف اللہ ہے۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی بتائی کہ بندے سے جب گناہ ہو گیا اسی کی شان میں، اسی کی باتوں کو نہیں مانا، تو اس کے لیے مغفرت کا آفر رکھ دیا، توبہ کے مواقع رکھ دیے کہ بندہ توبہ کرے اور دوبارہ گناہوں سے دھل جائے اور میری بارگاہ میں آ جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لیٹ اسلام قبول کیا، لیکن اسلام جو قبول کیا اس اسلام قبول کرنے میں لوگوں کے لیے بہت بڑا درس رکھا۔ وہ درس اتنا عظیم ہے کہ بندہ جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ درس کتنا بڑا عظیم ہمارے لیے درس ہے توبہ کرنے والوں کے لیے۔ آپ کا آخری وقت تھا، آخری چند سانسیں آپ لے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ والد صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتنی بشارتیں سنائی ہیں، کتنی خوشخبریاں دی ہیں، آپ ان کو یاد کریں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تب آپ نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مکہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شخصیت تھی میرے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، سب سے زیادہ ناپسند میں کرتا تھا۔ یہ وہی عمرو بن عاص ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کچھ مدینے گئے اور کچھ حبشہ گئے، تو جب حبشہ گئے تو یہ بزنس پرپس پہ وہاں جایا کرتے تھے۔ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام آنے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے، تو حبشہ کے بادشاہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ جب یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ صحابہ گئے تو یہی تھے جو بادشاہ کو ورگلانے گئے تھے کہ انہیں یہاں سے بھی بھگا دو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، جس طرح اپنی قوم کے یہ لوگ نہیں ہو سکے تمہارے کیا ہوں گے، یہ تو تمہاری قوم کے بھی نہیں ہیں۔ یہ عمرو بن عاص تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے جو گمراہی کے دلدل میں نہایت انتہا کو پہنچ چکے ہو۔ تو اسی لیے کبھی بھی بندے کو اپنے گناہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ کتنا بھی گنہگار ہو،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے ہدایت دے دے تو وہ انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا سب سے بڑا سپاہی بنے گا۔ یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ وہ ذات جو تلوار لے کر نکلی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، آج وہ ان کے پہلو میں آرام فرما ہے، بالکل پہلو میں آرام فرما ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حادثوں کے بعد بھی کبھی کسی بھی کافر سے نا امیدی کا اظہار نہیں کیا۔ کہا کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ نہیں اس کی اولاد ایمان تو لائیں گی، یہ نہیں اس کی اولاد کا مطلب یہ ہے کہ اسے باقی تو رکھو، اسے جان سے مار دو گے تو ان کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ تو ایک داعی اور ایک مبلغ اور ایک اصلاح کرنے والا مصلح جو ہوتا ہے وہ بہت دور کی سوچتا ہے، تاکہ وہ اپنے مذہب کو، اسلام کو دور تک پہنچا سکے۔ اس کا ایک ہی پرپس ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ اس نے اپنے مذہب کو دور تک پھیلا سکیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مکہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حضور کی ذات تھی میرے نزدیک، اور میں سوچتا تھا کہ اگر مجھے کبھی موقع مل گیا، یہ حدیث مبارکہ کی مفہوم بتا رہا ہوں، اگر مجھے کبھی موقع مل گیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سوچا انہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اور پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ بتا رہے ہیں ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ ابسط یمینک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلائیے، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے آیا، اسلام میں داخل ہونے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے تو آپ نے، حضرت عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا ما لک یا عمرو، اے عمرو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تم کہہ رہے کہ مبایعت کرنا ہے، بیعت کرنا ہے، اور تم ابھی دوبارہ ہاتھ کھینچ رہے ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میری کچھ شرطیں ہیں، میری کچھ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا شرطیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میری شرط صرف یہ ہے کہ اب میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا نہیں؟ اسلام کی نعمت مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں گناہوں کی فکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام مسلمان کے پچھلے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی لیے کہا گیا کوئی بھی انسان جب اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ہو سکتا ہے جانے انجانے میں اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو جو نہیں جانتا، اور جب وہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد نہیں رہتا، پھر وہی گناہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آڑے آتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ لوگوں میں ہیں یا پھر لوگ توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے ہیں، ان دو صورتوں میں میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں، تو مصیبتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ تو توبہ سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور توبہ تو کرے بندہ اس وقت جب اس کا دل پسیے۔ قسمت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ دیا ہے اور پھر توبہ پر بیان ہو رہا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم دن ہے جمعہ کا، اور ہم روزے سے ہیں، ہمارے نامہ اعمال آج پیش کیے جائیں گے۔ اگر ہم آج توبہ کر لیں تو ہمارے نامہ اعمال دھل جائے گی، لیکن شرط ہے، 3 شرطیں ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے، نہیں پہلی شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور فوراً جو گناہ میں تھا، جس گناہ کو وہ کرتا تھا اسے فوراً چھوڑ دے، فوراً اس سے دور ہو جائے، اور دوسری یہ کہ وہ دور تو ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارادہ کر لے، مصمم عزم مصمم کر لے کہ دوبارہ میں کبھی بھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔
سچے دل سے کرے اور ندامت ہو اور فوراً اس گناہ کو چھوڑے، اور تیسرا یہ کہ دوبارہ اس گناہ میں جانے کا ارادہ نہ کرے۔ یہ شرائط ہو۔ تیسری چیز جو سب سے اہم یہ کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جو خود سے متعلق نہیں ہے بلکہ بندوں سے متعلق ہے، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کیا ہے، یا کسی کی عزت پر وار کیا ہے، کسی پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، ایسی صورت میں اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ اس بندے سے جا کے اپنی توبہ قبول نہ کروا لے۔ اگر اس نے معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے میں۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوں کو حقوق اگر آپ نے پامال کیے ہیں تو توبہ کر کے کام چل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر بندوں کے حقوق کو اگر تم نے پامال کیا ہے تو اس صورت میں تم بندوں سے جا کے معافی مانگو گے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو میں نے معاف کر دیا، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، ہماری طرف سے بالکل تمہیں آزادی ہے، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے اگر تم سچے دل سے کرتے ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کا تم نے حق مارا ہے تو جا کے اس سے معافی مانگو۔ کتنا مشکل کام ہے یہ، بہت مشکل ہے، لیکن یہ آسان اس وقت ہو جاتا ہے جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ دنیا 4 دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ کی۔ اس 4 دن کی عزت کے چکر میں میں ہمیشہ کی زندگی کو گنوانا نہیں چاہتا، اور یہ مسلمان کا بیسک عقیدہ ہے کہ یہ 4 دن کی ہے اور آخرت ہماری ہمیشہ کی ہے۔ جب یہ چیز پتہ چل جائے تو بندہ ہمیشہ اپنے ایمان کو رینیو کرنا شروع کر دے گا، اپنے والدین کی نافرمانی کی یہ پہنچ جائے گا کہ لاکھ توبہ کر لوں کوئی فائدہ نہیں اگر میرے والدین مجھ سے ناراض، کہاں سے توبہ قبول ہونے والی؟ اپنے بھائی کا مال کھایا ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، اور پھر توبہ کرنے جاؤ گے، کہاں سے قبول ہوگی؟ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمت ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، مجھے معافی مانگنا چاہیے، میں نے اپنے بھائی کا مال کھا لیا ہے، مجھے اسے معافی مانگنا چاہیے۔ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ آپ کے بھائی نے آپ کا مال کھایا ہوگا اور وہ آپ سے معافی مانگنے آئے گا۔ یہ قانون الہی ہر دو طرف سے چلتا ہے، یہ سب کے لیے رحمت ہے اگر بندہ اسے یقین کے ساتھ سمجھے، اور یقین اسی وقت آئے گا جب بندہ یہ جان لے کہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے بخش سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقینی باللہ یقینی، یقینی باللہ یقینی، کہ میرا یقین اللہ پر مجھے ہر بلا سے بچاتا ہے، کتنی بھی بڑی بلا ہو، اور ہر لمحہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک شخص کو سزا دینے کے لیے بلایا اپنے دربار میں، اور اس سے کہا کہ بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں فارس کا رہنے والا ہوں، میں شوربہ پینا پسند کرتا ہوں، تو بالکل کم عمر بھیڑ کا گوشت لایا جائے اور اس کا شوربہ بنایا جائے، وہ میں پینا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا کہ تم مرنے والے ہو کچھ دیر کے بعد، اور اتنی بڑی بڑی خواہش، تم تختے دار پر کھڑے ہو نہ کہ ریسٹورنٹ میں کھڑے ہو۔ اس نے کہا کہ میری یہی تو خواہش، مطلب یہ تھا وہ چاہتا تھا کہ معاملے کو آگے بڑھا، ڈیلے ہو جائے، تھوڑا ڈیلے ہو جائے، یہی چاہتا تھا۔ بہرحال جب شوربہ اس نے پی لیا تو سپاہیوں نے کہا کہ یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، تمہاری جان تو بچ نہیں گئی، تو کیوں تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر لمحہ امید کا لمحہ ہے، ہر لمحے میں بندے کو پر امید ہونا چاہیے کہ ابھی میری جان بچ جائے گی، ابھی میری جان بچ جائے گی، ابھی میں توبہ کر لوں گا، ابھی میرا رب ہے توبہ قبول کر لے گا۔ بولے اب تو تم کو مرنا ہے، اب تم یہ اتنی بڑی اسپیچ دے کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا ایک دانہ اٹھایا، اس نے کہا یہ دانہ دیکھ رہے ہو، یہ دانہ چھوڑوں گا تو کتنی دیر میں زمین پہ پہنچے گا؟ اس نے کہا ایک لمحے کے اندر زمین پہ پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا یہ ایک لمحہ ہے، اس میں ہزاروں مرتبہ اللہ موقع دیتا ہے بندے کی توبہ قبول کرنے، ہزاروں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پر امید رکھتا ہے، اس میں لاکھوں امیدیں ہیں صرف اس لمحے کے اندر، کتنوں کی امیدیں بنتی، کتنوں کی ٹوٹتی ہے اس لمحے میں۔ جب اس نے وہ دانہ اٹھایا، اس نے کہا کہ تم پکڑو اس دانے اور اس کو چھوڑو۔ اس نے دانہ پکڑا اور جیسے ہی چھوڑا ہے، وہ دانہ زمین تک نہیں پہنچا ہے، دروازہ کھلا اور کسی نے کہا حجاج بن یوسف مر گیا۔
یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جو ابھی اسے سزا دینے والا تھا موت کی، اور اس کا انتقال۔ اس نے کہا بس یہی موقع میں ڈھونڈ رہا تھا، میں اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوا، ہر لمحہ جب میں تخت دار پہ چڑھنے والا تھا اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے بچا لے گا، اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھانسی دینے والے کو موت کا جام پلا دیے۔ تو یہ یقین جب بندہ اپنے اندر پیدا کرے گا تبھی آسان ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، ورنہ تقریریں سن کر بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں جب تک کہ ان تقریروں کو آپ دلوں کے کان سے نہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں خوب توبہ کرنے والا بنائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے۔ مولا کریم جو کچھ آج بیان ہوا، کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔